تعالی عنہ دے نال ابو شاہ یہودی دے کول جاندے نے آقا سلام فرماتے نے یہودی اے ابو شاہ نے کرنا جعفر دے پار دی ساری کھجوراں دا جتنا بھی پھل لینا یہ کردا باقی معاف کر دے کہندا نہیں میں تے پورا پورا وغیر کار کر دیتا ہے تے میرے آقا سلام فرماتے نے اے میرے جعفر گھبرانا نہیں جدوں سارا پھل دا پھل بجائے کہ میرے آقا سلام ابو جعفر حضرت جعفر بلا تشریف لے گئے یہ کر کے میرے آقا سلام کا کیسا وقت ہوئے گا جدوں کھجوراں دے پہاڑ اندر میرے پیغمبر دے قدم مبارک رکھدے ہون گے کہ میرے آقا سلام فرماتے نے جعفر اے جڑیاں کھجوراں نے انہاں دا پھل توڑنا ہے علیحدہ علیحدہ قسماں کر دینیاں نے اسد دا علیحدہ ڈھیر لا دینا ہے زیب دا علیحدہ پھیلے لا دینا ہے لیکن کہ اجوان دا علیحدہ ڈھیر لا کر کے پھر مینوں بھی بلانا ہے میرے آقا سے واپس چلے گئے حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے کھجوراں دا پھل توڑے ہیں علیحدہ ڈھیریاں لا چھڑیاں نے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکرام پہنچیاں نا میرے آقا علیہ السلام تے نال ابو بکر عمر نور علیہ رضی اللہ تعالی عنہما میرے آقا دے دوویں یار نال اج تشریف لے کے آئے نا کہ جگہ دے پیر ادھر میرے والے کو اج کھجوراں دے ڈھیر تے ہاتھ مارے کہ میرے آقا فرماتے نے جعفر جا انہاں نوں بلا لے تے کھجوراں دا ادا کر دے حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں یہودی دا رسالہ کرنا نہ دیتا ہوں انہوں نے کھجوراں توڑ کے دے دیتیاں نے توجہ کرے آجے جتنے بھی کرنے کانے سب نہ کرنا میں ادا کر دیتا ہے وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ باقی کھجوراں اینیاں بچ گئیاں جنہیں کسی نے کھجوراں نو ہاتھ لایا ہی نہیں کنیاں کھجوراں بچیاں نے حدیث اندر موجود ہے فرمایا 13 من کھجوراں باقی بچ جاتیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دا یار حضرت جعفر رضی اللہ اسد دی نماز پڑھی ہے کہ میرے آقا صلی فرماتے نے جعفر کی بڑے ہے فرمایا سوڑیا سارے اللہ کا ادا کر دیتا ہے کہ باقی 43 من بچ گئیاں کہ میرے آقا فرماتے نے میرے عمر بن خطاب نوں نہیں دس دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے عمر بن خطاب نوں نہیں دس دے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جعفر نے حضرت عمر نوں دسیا رضی اللہ عنہ فرمایا لقد علمت حینا مصافیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا اللہ کی قسم ہے حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم ہے جدو پیارے پیغمبر نے باغ وچ قدم مبارک رکھے میں اودوں ہی سمجھ گیا سی کہ آقا علیہ السلام دی برکت نال اللہ کھجوراں دا سارا قرضہ ہی ادا کر چھڈے گا میرے پیغمبر دی ایلیاں برکتاں سید بخاری باب المغازی اور کتاب الاستدراج اندر 7 جگہ حدیث بیان کی تھی 7 حدیثاں اس سے حوالے دے نال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم دی برکتاں نے اس واسطے بیان کی تھی کہ لوگوں آؤ اس پیغمبر دی بات نوں مان لو وہ پیغمبر دا جسم کی برکتاں والا ہے قدم قدم پہ برکت نفس نفس پہ رحمت جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا وہاں جہاں قدم پڑا ہے وہاں ہے رات آج تک جہاں جہاں سار ہوئی وہاں وہاں گزر گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کنیا برکتاں والا ہے ایک جعفر بن عبداللہ ایک نبی کا یار جعفر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحیح مسلم کی پہلی جلد حدیث نمبر 2329 جگہ دے پیر کا صحابی حضرت جعفر بن سمرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میں ظہر دی نماز مسجد نبی وچ پڑھی اللہ سانوں بھی لگ جائے اللہ
تے مدینہ بھی دکھائے، بیت اللہ بھی دکھائے تے مسجد نبی دی زیارت نصیب کر دے۔ وہ کیسے موسم ہوں گے، کیسا سہانا بیڑا ہوئے گا جنہوں پیارے پیغمبر جماعت کرواتے ہوں گے، پیچھے سے اول بات پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جعفر بن سمرہ رضی اللہ تعالی کہنے لگا میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے میں زور تھی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے مسجد جو نکل گئے تے میں بھی پیارے پیغمبر دے پیچھے چل پیا، تھوڑا جا اگے گئے نہ بچے کھیلتے پہلے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ مبارک ایسے بچے دے رخسار تے کھیڑیا ہے تے میں بھی سامنے آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے میرے چہرے تے بھی میرے رخسار تے بھی اپنا ہاتھ پھیر دیتا ہے، فرمایا فوجدت بیدہی بردل اور بھی حل کانما اقردہا من جبنتی ابتار۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ وچوں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اتنی خوشبو آئی ہے جویں کسے عطار خوشبو بیچن والے نے خوشبو دے ڈبے وچوں ہاتھ کڈیا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا ویلا ہے، سارے گھر تشریف لے کے آئے تے گرمی بڑی شدت حدت کی گرمی ہے، آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر کا لولا کنوا سے لیٹ جاندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے تیرے گرمی کا موسم ہے کہ میری اماں دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ اے دور رشتے میں کھانا رکھ دیا نے، بڑی دی عمر دی اماں دی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ان کر کے چمڑے کا بستر جتے میرے آقا نے دے ہوئے نا کہ اماں دی ام سلیم کو شیشی پکڑ دیا نے کہ وہ جو پسینہ کٹا کر کے شیشی وچ پائی جاتی ہے، اچانک ہی میرے آقا علیہ السلام دی آنکھ کھل جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی کر دی پئی اماں جی فرماتی ہیں سونے اے تہاڈا پسینہ سی اکٹھا کر لینے تے اپنی خوشبو اندر ملا کر کے استعمال کرنے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے اے دوسری روایت سن لو، اے دونوں روایت سے مسلم دی دوسری جلد اندر ہے، حدیث نمبر 2331 نمبر ہے،